کوثر صاحب آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیفور آئی گو ٹو کوثر کاظمی صاحب. آپ اپنی بات کریں, لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں, اینکرز وہ کہتے ہیں آپ ان لیڈرز کے آپ کلاس نہیں لیتے صحیح, اور یہ ان کا جو دل کرتا ہے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ذاتی طور پہ خوش کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کو تحفے تحائف آ جاتے ہیں اور آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کی بات نہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں بلیم. کیوں کاظمی صاحب؟ مبشر صاحب میں تو یہ چاہتا تھا کہ بات, کیونکہ ٹاپک آپ نے ایسا چنا کہ بطور مجموعی پارلیمان کے اندر کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے جس سے عوام کی بہتری کی عوامت جو ہے وہ کار فرما ہو جائیں. لیکن وہ میرے دونوں بھائیوں نے تنقیدی نشتر برسا کے, اسپیشلی میرے بھائی شفیع جان نے اس طرح کا معاملہ کیا اور اعتراض اٹھایا. آپ نے سوال کیا تو یہ بولا کیوں نہیں تمغہ امتیاز پہ یا ستارہ امتیاز پہ, کیونکہ یہ اپنے دور میں ایسے افراد کو دے دیتے تھے جنہوں نے جوتا بنا کے اس پہ 804 لکھا تھا. تو اس سے تو حالات بہت بہتر ہیں کہ آج کن افراد کو مل رہے ہیں اور ان کے ادوار میں کن افراد کو ملتا تھا. جہاں تک بات ہے نا جی یہ عوام کے پیٹرول پہ گالیوں کی اور سارا معاملہ, تو ہمارے جو مہاتما انہوں نے جو بت بنایا ہوا ہے, کیونکہ اس کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے. جو فرمودات عمران خان تھے اس میں یہ شامل تھا کہ اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو پیٹرول 500 روپے کا ہو جائے گا, اور یہ کہتے تھے الہی امین جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو سچویشن ہے یہ ان میں سارے گزرے ہوئے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بیٹھیں اور سیاسی طور پر ایک مستحکم, جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. ان کا اعتراض بے شک رہے, لیکن یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود کو جمہوری کہتے ہیں, بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا یہ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ جب تک یہ آ کے ایک تعمیری سیاست نہیں کریں گے, انتشاری سیاست سے باز نہیں آئیں گے, تو ان کو حکومت وقت پہ تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہاں آپ نے کہاں پہ مدد کی جی, آپ مدد کے لیے آ جاتے, مارکہ حق میں آ جاتے. جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں بحران ہے, پیٹرول کے حوالے سے, پرائسز کے حوالے سے, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, مڈل ایسٹ, ہر جگہ پہ آپ کو قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے. یہ صرف پاکستان کا معاملہ تو ہے نہیں, برادر جتنے بھی ہمارے برادران کو دیکھیں, دشمنان کو دیکھ لیں, بھارت کو دیکھ لیں, کیا وہاں پہ حالات بالکل نارمل ہیں؟ کیا پیٹرول اسٹیشن پہ آپ کو لوگ لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے, دست و گریبان نظر نہیں آتے؟ لیکن آپ بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری سے کیا ملا آپ کو, کیا سفارتکاری کے بدلے میں پیٹرول سستا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے, ہمارے حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیلڈ مارشل ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے مثبت تنقید کریں نا یار, جھوٹ تو نہ بولیں. آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں عمران اچھی خان بات ہے, صاحب آپ نے نے جو یہ تو مبارکبادی مان لیا سنائیں گے, کہ کیا فیلڈ مارشل ہو یا محسن نقوی ہو, وہ حکمران ہے آپ کے. اچھی بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, مبشر صاحب میرے منہ میں الفاظ ڈال دیں آپ مرضی کے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے ابھی لیکن بھائی خود ہی میرا کہا یہ ہمارے اپنے دونوں حکمران وہاں بھائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے, آپ نے یہی میں کہا تھا. وزیر بھائی اس وقت ہمارے حکمران کہاں پہ ہیں؟ وزیر اعظم صاحب ابھی بھی چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد ایک ہی ہے, ہر طرف دنیا کو ایک بڑی جنگ سے, ایک بڑے بحران سے بچانا, اسی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. جہاں تک بات کی نا یہ میرے دونوں بھائیوں نے, میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ آپ کو وقت بھول گیا جب ان کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھائی اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ضروریات زندگی باقی مہنگی ہو گئی ہیں, تو گوشت مہنگا ہونے سے کیا عذاب آ جائے گا. یہ شیخ رشید انہی کی کابینہ کے ایک فرد تھے جن کے یہ الفاظ تھے. شوکت یوسف سے کیا کہتے تھے, ٹماٹر مہنگے ہیں, دہی مہنگے ہیں, تو ٹماٹر ڈال دیں ہانڈی کے اندر. یقین کریں ہمارے وزراء میں سے آپ کو ایسے مذکر خیز جوابات کبھی نہیں ملیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دہی مہنگا ہے تو ٹماٹر کھا لو, گوشت مہنگا ہو گیا تو کون سا عذاب آ گیا. ہم ہر طرح کے عذاب ٹھیک ہے, کو آتے ختم ہیں. کرنے کے لیے, عوام ٹھیک کی ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم عدم گوش اور پوری طرح کوشش ہے. کوثر صاحب آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیفور آئی گو ٹو کوثر کاظمی صاحب. آپ اپنی بات کریں, لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں, اینکرز وہ کہتے ہیں آپ ان لیڈرز کے آپ کلاس نہیں لیتے صحیح, اور یہ ان کا جو دل کرتا ہے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ذاتی طور پہ خوش کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کو تحفے تحائف آ جاتے ہیں اور آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کی بات نہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں بلیم. کیوں کاظمی صاحب؟ مبشر صاحب میں تو یہ چاہتا تھا کہ بات, کیونکہ ٹاپک آپ نے ایسا چنا کہ بطور مجموعی پارلیمان کے اندر کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے جی جس سے عوام کی بہتری کی عوامت جو ہے وہ کار فرما ہو جائیں. لیکن وہ میرے دونوں بھائیوں نے تنقیدی نشتر برسا کے, اسپیشلی میرے بھائی شفیع جان نے اس طرح کا معاملہ کیا اور اعتراض اٹھایا. آپ نے سوال کیا تو یہ بولا کیوں نہیں تمغہ امتیاز پہ یا ستارہ امتیاز پہ, کیونکہ یہ اپنے دور میں ایسے افراد کو دے دیتے تھے جنہوں نے جوتا بنا کے اس پہ 804 لکھا تھا. تو اس سے تو حالات بہت بہتر ہیں کہ آج کن افراد کو مل رہے ہیں اور ان کے ادوار میں کن افراد کو ملتا تھا.
جہاں تک بات ہے نا جی یہ عوام کے پیٹرول پہ گالیوں کی اور سارا معاملہ، تو ہمارے جو مہاتما انہوں نے جو بت بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے. جو فرمودات عمران خان تھے اس میں یہ شامل تھا کہ اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو پیٹرول 500 روپے کا ہو جائے گا، اور یہ کہتے تھے الہی امین جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو سچویشن ہے یہ ان میں سارے گزرے ہوئے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بیٹھیں اور سیاسی طور پر ایک مستحکم، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. ان کا اعتراض بے شک رہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود کو جمہوری کہتے ہیں، بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا یہ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ جب تک یہ آ کے ایک تعبیری سیاست نہیں کریں گے، انتشاری سیاست سے باز نہیں آئیں گے، تو ان کو حکومت وقت پہ تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہاں آپ نے کہاں پہ مدد کی جی؟ آپ مدد کے لیے آ جاتے، مارکہ حق میں آ جاتے. جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں بحران ہے، پیٹرول کے حوالے سے، پرائسز کے حوالے سے، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ، ہر جگہ پہ آپ کو قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے. یہ صرف پاکستان کا معاملہ تو ہے نہیں، برادر جتنے بھی ہمارے برادران کو دیکھیں، دشمنان کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، کیا وہاں پہ حالات بالکل نارمل ہیں؟ کیا پیٹرول سٹیشن پہ آپ کو لوگ لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ دست و گریبان نظر نہیں آتے؟ لیکن آپ بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری سے کیا ملا آپ کو؟ کیا سفارتکاری کے بدلے میں پیٹرول سستا کیوں نہیں ہوا بھائی؟ بھائی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، ہمارے حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے مثبت تنقید کریں نا یار، جھوٹ تو نہ بولیں. آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں عمران اچھی خان بات صاحب آپ نے نے جو یہ تو بارودی مان لیا سرنگیں، کہ کیا فیلڈ مارشل ہو یا محسن نقوی ہو، وہ حکمران ہے آپ کے. اچھی بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مبشر صاحب میرے منہ میں الفاظ ڈال دیں آپ مرضی کے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے ابھی لیکن بھائی خود ہی میرا کہا یہ ہمارے اپنے دونوں حکمران وہاں بھائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. سوال ہی ہے. میں آپ نے یہی کہا تھا. وزیر بھائی اس وقت ہمارے حکمران کہاں پہ ہیں؟ وزیر اعظم صاحب ابھی بھی چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد ایک ہی ہے، ہر طرف دنیا کو ایک بڑی جنگ سے، ایک بڑے بحران سے بچانا. اسی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. جہاں تک بات کی نا یہ میرے دونوں بھائیوں نے، میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ آپ کو وقت بھول گیا جب ان کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھائی اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ضروریات زندگی باقی مہنگی ہو گئی ہیں، تو گوشت مہنگا ہونے سے کیا عذاب آ جائے گا. یہ شیخ رشید انہی کی کابینہ کے ایک فرد تھے جن کے یہ الفاظ تھے. شوکت یوسف سے کیا کہتے تھے؟ ٹماٹر مہنگے ہیں، دہی مہنگے ہیں، تو ٹماٹر ڈال دیں ہانڈی کے اندر. یقین کریں ہمارے وزراء میں سے آپ کو ایسے مذکر خیز جوابات کبھی نہیں ملیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دہی مہنگا ہے تو ٹماٹر کھا لو، گوشت مہنگا ہو گیا تو کون سا عذاب آ گیا. ہم ہر طرح کے ٹھیک عذاب ہے، کو آتے ختم ہیں. کرنے کے لیے، عوام ٹھیک کی ہے. ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم وطن گوش اور پوری طرح کوشش ہے. میرے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہیں، کوثر کاظمی صاحب بھی ہیں، شفیع اللہ جان صاحب بھی ہیں.